میں یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ حسن میاں کو میں نے ہی جہاں تک پہنچایا، میں نہیں پہنچایا. سجادہ نشین میں نے بنایا، ولی یہ ہے کہ میں نے بنایا. ان سے بڑے بڑے موجود تھے، اوپر چھلانگ لگا کر کے سمجھا. ہاشم میاں موجود، جیلانی میاں موجود، اور یہ ہوتا کیا پر پوتے کو اٹھا کر کے سمجھا. یہ میں نے کیا. اس کے لیے جو تدبیریں تھیں وہ میں نے. ہمارے گھر کے کسی نے اس کو پسند تو نہیں کیا، لیکن میری مخالفت بھی نہیں کی. یہ شرافت. بڑے بزرگ چپ بیٹھے رہے، پسند نہیں کیا. کہ پہلے تو سینیارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہت چھوٹا بنا دیا. میں نے کچھ نہیں سوچا، میرے سے ایک دوسرا خیال تھا، وہ میں نے بتا بھی دیا کہ میرے بھائیوں میں سب سے بڑے جو تھے محامد اشرف تھے، مصنع میاں سے بڑے. محامد اشرف، مصنع میاں، میں، پھر ہاشم، 4 بھائی تھے. محامد اشرف جو تھے کان زبان سے معذور تھے، مگر بھائی تو میرے ہی تھے. اب سجادہ نشینی کا مسئلہ ہمارے ذہن میں جب آیا، سجادہ نشین کس سے بنا، جس نسل میں رہے گی آخر تک ہے. اس بات پر آپ لوگ غور کر لیجیے کہ یہ بنیادی بات ہے. سمجھے، یہ سب آپ کو بھی شاید نہ معلوم. تو کیا کریں، ورنہ سیدھی سیدھی بات کیا تھی کہ ہم نے حمزہ اشرف کو گود لیا تھا. تمہارے بات وہی صحیح بات، سیدھی بات تھی ہے نا. جی. مگر ہمارے ذہن میں تھا کہ سجادہ نشینی محدث اعظم کی، وہ محدث اعظم کے گھرانے میں ہو اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد ہو. یہ نقطہ تھا. اب سب سے بڑے بیٹے محمد اشرف، یہی تھے بڑے بیٹے. اس لیے کہ اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر یہی ہوتا. تو میری نظر محمد اشرف کی نسل میں، یعنی بڑے بیٹے کی نسل میں سجادہ نشینی رہے. تو اب اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوا، اور بہت سارے اہلیت والے تھے، ان کو نظر انداز کرنا پڑا. محمد اشرف کا بیٹا عربی میاں، جیلانی میاں. عربی میاں کا بیٹا حسن میاں. عربی میاں کے پاس وہ علم نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو زکات دے دیں. جیلانی میاں کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، کچھ بیچ میں گڑبڑ، مسئلے والی، تو پھر ان کو بھی کیسے دے دیں. تو اب عربی میاں کے بیٹے پر ہم نے توجہ کی کہ نسل وہی ہو جائے گا، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس قابل پڑھا کر کے اسی کے دے دو. ہمارے خاندان میں کسی نے پسند کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر کوئی اس کے خلاف اٹھا نہیں. ہاشم میں زیادہ حقدار بنتے تھے، وہ احتجاج کر سکتے تھے، آواز اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی نہیں اٹھایا. انہوں نے جو فیصلہ کر دیا، میں سجادہ نشین تھا. سچائی ہے جو سجادہ نشین جو چاہے فیصلہ کر دے، اس میں کسی کا وہ نہیں ہوتا. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں نے سوچا اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے، کوئی ایسے کو کیسے سجادہ نشین بنا دیا. اس وقت سے میں نے اس کی پرورش کی، اس کو آگے بڑھایا.
بغداد کی تعلیم دلائی، حیدرآباد سے صنعت دلایا، جگہ جگہ سے. اور مجھ کو اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد تھا. اسی کا اظہار ہم آپ لوگوں کے سامنے بھی کبھی کبھی کرتے تھے. سچائی ہے. یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، چلتا. اب ایک بار کی مجھ کو کسی نے علم دیا کہ حسن میاں نے گرہ منترالیہ میں آپ کے خلاف ایک درخواست دی. اب یہ خبر تو چونکا دے گی ہم کو. فوراً میں نے کہا یہ کام حسن میاں تو کر ہی نہیں سکتے. جس ترتیب سے ہم بات کر رہے ہیں اسی ترتیب سے اپنے ذہن میں رکھیے. ایسے 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 اس وقت تو میں نے کہہ دیا. ہاں کہنے والے کا میں لا کے دکھا دوں تو کہا جب دیکھ لوں گا تو ماننے میں ہوگا. وہ اپلیکیشن کس ڈھنگ سے کس کو کیسے ملی اس بحث میں ہمیں اس لیے نہیں جانا کہ وہ خفیہ محکمے میں گئی تھی. وہ اتنی آسانی سے کوئی نہیں نکال سکتا. اتفاق سے لیکیج ہو جائے کسی اور طریقے سے تو اور بات ہے. آپ اگر کھلا گورنمنٹ کو دکھا بھی دیں تو پوچھیں کہاں سے لائے آپ، یہ سوال ہوگا. آپ ہمارے اندر کیسے پہنچ گئے، گورنمنٹ کو یہ سوچیں. خیر اطلاع ہمیں ہوئی کہ اس میں 5 یہ الزامات وغیرہ ہم نے مختلف تحریروں میں ظاہر بھی کیا ہے. پتہ نہیں وہ تحریریں آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں دیکھی ہیں، لیکن سمجھا. بہرحال 5 الزامات میں نے لگایا ہے اور اس میں زیادہ یہ نظر آ رہا ہے لپیٹ چونکہ ہم یہ گھرانے کے، مگر سب سے زیادہ غصہ ان کا حمزہ اشرف کے اوپر. ٹرسٹ کے وہ ذمہ دار ہیں اور مگر اس میں حمزہ ہی نہیں، ٹرسٹ کے سارے پریوار جس میں میں بھی ہوں، صدر تو میں ہی ہوں ٹرسٹ کا صدر، تو وہ سب کو شامل کر کے دیش دروہی یہ ہے. یہ کالا دھندا، یہ کالا دھندا کرتے ہیں. یہ سمجھا. اب اس کے بعد سب الزامات اس کے اندر بہت خطرناک. اور یہ تو بالکل اگر یہ کارروائی شروع ہوتی اس کے اوپر تو اس وقت ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے، ہم جیل میں ہوتے. اس میں یہ الزام تھا کہ فورن سے فنڈ لاتے ہیں، فنڈ لا کے اس کا یہ نا ای ڈی کا بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. برابر ہے. تو کالا دھن کا ویپار کرتے ہیں، برابر، اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، دیش ویرودھی کاریہ، ٹیررزم کا کام کرتے ہیں اور ٹیررزم کو فنڈنگ کرتے ہیں. یہ اتنے خطرناک الزام تھے کہ حضرت کو بھی جیل خدا نہ خواستہ جانا پڑتا. پاسپورٹ جمع کرنے میں کارروائی نہیں شروع ہوئی جی. وہ لوگ اپنے ڈھنگ سے کارروائی کرتے تو ہاتھ یہ کیسے نکل گیا، یہی ایک مسئلہ. ہم کو کیسے ملا تو اس کو ہمیں جواب دینا ہوگا نا. وہ تو خیر ہوگا جب ہوگا. تو کہا اتنے خطرناک. پھر بھی ہم نے کیا کیا، بلاؤ حسن میں عربی میں ان کے سامنے رکھو یہ کیا. فوراً ہم نے کوئی وہ نہیں کیا. اب حسن میاں کے پاس میں نے نہیں لیا. وہ قسمیں جتنی قسم کعبہ لا کے سر پہ رکھ دو، عرش مولا پر
قسم کھانے سے کوئی بری تھوڑی ہو جائے گا. اگر قسم کھانے سے آپ اس کو معصوم سمجھ لیں تو یہ ہندوستان میں کوئی گنہگار رہے گا ہی نہیں. قسم اور حالانکہ مسئلہ کیا ہوتا ہمارے پاس واضح ہو گیا. ہم نے آپ کے آپ نے گرہ منترالیہ میں درخواست دی ہے, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, صرف سنی سنائی نہیں. اور اس کا طریقہ بھی ہے, جب چاہیں آپ بھی دیکھ لیں, اسی طریقے سے آپ ویڈیو میں آپ کو ابھی دے دوں گا. آپ قاعدے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا. تو الزام کی اہمیت سے میں آئی تو میں نے ان کو اور چھوڑ دیا. اچھا یہ ہے نا اس میں, ہاں ہے بھائی, اسکرین کارڈ تو نہیں کر سکتے. کس نے کیا؟ آپ نے نہیں کیا, آپ کے کسی آدمی نے کیا. آخر کسی نے تو کیا نا. آپ کا موبائل چڑا لیا ہوگا یا آپ کا نمبر لے لیا ہوگا, وہ بڑا آپ سے کلوز ہو رہا ہوگا, سمجھا, اس نے کر دیا. ایسا کام کر کے کوئی آ کے بتائے گا کہ میں نے کیا. اس نے کیا تو اس کو لے آؤ, اس کو لاؤ. لا کیا کس نے, اس کا نام. اب آپ اپنے قریبی میں دیکھیں کہ آپ کے قریب کون کون رہا, کتنا رہا, کس کو کتنا اپنے قریب. انہیں میں تو ہوگا, وہ انہیں میں ہوگا. اپنے قریب والا نہ ہم نے کیا نہ ہمارے قریب والوں نے کیا, ان کو بھی لے لیا. ارے سب تو بڑے غضب کی بات, چوری اور سینہ چوری. چلیے سب ان کی ہر بات ہم سنتے ہیں. ہے اب بھی وہ اپلیکیشن آج بھی گوگل کے اندر ہے, آج بھی موجود ہے. اس پر کارروائی کرنا ان لوگوں نے بند کر دیا, یہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے دیا کہ نہیں سوال. اب کسی نے کہا میں لاؤں گا, اپنی بے گناہی کا ثبوت لاؤں گا, تو میں نے دے دیا 1 مہینہ 2 مہینہ, لاؤ. تو کچھ نہیں, ادھر ادھر پروپیگنڈا کرنا, اپنی بے گناہی کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا اور لوگوں کو وہ کرنا, دھوکہ دینا, اور ساتھ ساتھ میرے تعلق سے بھی اس طرح کے پروپیگنڈے کرانا. ارے اب ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے. حضرت بھی نہیں سوچ پا رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. اب یہ سب بھی چلا, اور کچھ لوگوں کو لگا دیا کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے, صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے, یہ دعا کر رہے ہیں. میں اس دعا گو کا انتظار کر رہا ہوں. آئے تو میں شکریہ ادا کروں, کم سے کم مجھے دعا میں یاد تو حضرت اچھے ہیں, حضرت کو سمجھ آیا ہوا ہے. حضرت کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. آج حضرت بہکاوے میں آ گئے ہیں. حضرت کو گھیرا ہوا, ہاں حضرت کو گھیرا ہوا ہے. گھیر کر رکھا ہے, یہ بند وہ بند, موبائل پر قبضہ ہو, اس پر قبضہ. خیر وہ سب یہ ان کے مقصد تک کہ کوئی قریب تک پہنچے نا, وہ آج تک وہ نہیں لا سکے. دوسری اپلیکیشن یہ ڈالتے رہے آگے, ہے نا, وہ الگ, وہ آگے آگے کوئی نہ کوئی درخواست کسی نہ کسی محکمے میں, تھانے میں, کوتوالی میں دیتے رہے. ہم لوگ صرف پیچھا کرتے رہے. کبھی ہم نے کوئی اپلیکیشن یہ نہیں کیا ہی نہیں. وہ اسے بچاؤ کرے, کہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, کہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے, کرنے کو اپنا کر رہے, اور اپنے کو پاک و صاف یہ وہ. تب ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا یہ کسی کے لائق نہیں.
اس کے اندر نہ قیادت کی شان ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا بغداد سے پڑھ کے آیا کہ جاہل کا جاہل ہی رہ گیا. کیا 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 کوئی ہم نے امتحان تھوڑی لیا تھا کہ کیا پڑھ کیا پڑھ. کیا اتنا بھی شعور اس کو پاس نہیں، بالکل شعور نہیں. آج تک واٹے کچھ مولویوں کو ساتھ کر لیا، کچھ پیریوں کو ساتھ کر لیا، وہ سب اس کی بولی بولتے. کچھ ایسے لوگ جن کو ہماری بولی بولنا تھا وہ نہیں بول رہے، وہ انہی کی بولی بول رہے. اس میں سب کی مسئلتیں الگ الگ ہیں. اور جب ہم نے تحقیق کیا تو پتہ یہ چلا کہ مشن ان کی ضرورت ہے، مشن ان کی ضرورت ہے. مشن کو یہ ختم ہونے میں ان کو بڑا قلق تھا. اور یہ حسن نے مجھ سے کہا تھا اس سے زیادہ نصیب نہیں دے دیجیے، مشن چھوڑ دیں. جیسے ڈائریکٹ کہا زیادہ نصیب لے لیجیے، مشن میرے کو چھوڑ دیجیے. مطلب مشن سے کچھ فائدہ ہو تب آدمی مانگتا ہے. اب میں نے سوچا ایسی مشن سے محبت کہاں سے آ گئی، تو پتہ لگایا مشن کی ساری جائیداد اپنے نام سے ان کے لوگوں نے لکھوا دیا. سورت میں لکھوا لی، راجن پور میں لکھوا لی، بہت جگہ جس لکھوا لی. کو جہاں ہاتھ لگا لکھوا لیا. اب بتائیے جن کے ہاتھ پہ پڑ گئی ہے وہ دیں گے؟ تو اب بچاؤ کی صورت ان کے پاس کچھ نہیں، سچ بولنا نہیں. ہم نے کہا مشن کی صورت، مشن ہم نے ختم کر دیا، بالکل ڈیزالو کر دیا. تو جب مشن ڈیزالو کیا ہم نے بنایا، ہم نے ڈیزالو کیا، تو اس کی جائیداد تو ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے، ہم جہاں چاہیں لگائیں. یہ لوگ کون ہو گئے تصرف کرنے والے؟ یہ کیا معاملہ؟ تو مشن جو ہے نا تو فوراً ہم نے مٹایا. تو اس میں کیا ہوا، انہوں نے فوراً محسن اعظم مشن نام رکھ دیا. محدث اعظم مشن کہہ کے نام وہی، جائیداد وہی، سارا سرمایہ وہی، اور اس کو کہتے محسن اعظم. انہیں کتنی چالاکی. یہ حسن کرتے ہوں یا ان کے لوگ کرتے ہوں، اس پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ دماغ کس کا کام کر رہا ہے، مگر ہو رہا ہے. ایک وقف کی جائیداد مشن میں تھی تو وقف، اب کسی جگہ جائے گی تو بھی وقف ہو. وقف کی جائیداد دوسرے وقف میں بدلی نہیں جا سکتی، یہ حرام ہے. ایک مسجد کا سرمایہ دوسری مسجد میں بھی نہیں رکھتی، یہ حرام ہے. جب مسجد کا سرمایہ مسجد میں نہیں رکھ سکتا، یہ سب پتہ نہیں جائے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، مگر سمجھنے کی تو کوشش کرنا چاہیے. آ کے سمجھتے بھی تو نہیں. یہ حرام ہے. ان کو ہمارا اچھا ہم لینے کا کوئی جابرانہ انداز نہیں، پکڑو مارو پکڑو ڈپو، ان کے اخلاق یہ کرو، ہم یہ سب چاہتے نہیں. اللہ ان کو اپنے دے واپس کرو. نہیں واپس کریں گے تو ہم اتنا سنا دیں گے، جس چیز کا یہاں فیصلہ نہیں ہوتا آخرت کی عدالت میں ضرور ہوگا. ایک عدالت ہے، تم کتنا کھاؤ، کتنا دھوکہ دو. اب یہ بڑی سنگین. تو حسن بجائے اس کے کہ اپنی بات کو سمجھاتے منواتے قائل کرتے نہیں، دوسروں کے ساتھ کیا کیا فیس بک پر ہو، کیا کیا فیس بک پہ لائیو آتے ہیں اور سب باتیں. ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں، اور ہم جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے اس طرح کے. پھر ہم نے اعلان کر دیا کہ حسن کے لیے میں مر چکا ہوں، میرے لیے حسن مر چکا ہوں. آ گیا شارٹ کا خبر نا، حضرت نے فرما دیا، بس یہ سمجھ لو. اب وہ میرا نام نہ لے، اب میں تو مر چکا ہوں، وہ میرے لیے مر چکا.
رہا میرے مریدین کا معاملہ. مریدین کو تو صرف اپنے پیر کی ماننا چاہیے اور کسی کی بات نہ سننا نہ ماننا. آپ اپنے دل کو زیادہ مسئلہ نہ بنائیں. سیدھی سی بات ہمارا پیر کہ یہ مخالف ہیں. ہمارے پیر نے ان کو غدار کہا. جب وہ غداری کی اور پتا چلا بعد میں بہت صرف کہ شروع سے یہ غداری کر رہا ہم کو پتا نہیں. مرید کسی اور کا تھا اور پھر مجھ سے بھی مرید ہوا ایک ہی دن میں. تھا مرید تنویر میاں کا, اسی دن مجھ سے مرید تو اصل میں بیعت تو ایک ہی سے ہوتی, دو سے تو نہیں. تنویر میاں کی جو بیعت تھی وہ ٹھیک. اب جو مجھ سے مراد یہ ناٹک ہے, سیاست. اور پوری زندگی اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میں تنویر میاں کا مرید ہوں. میرا ہی مرید بنتا رہا پوری زندگی. حالانکہ ظاہر کرتا تو کیا پڑے تھی. اگر وہ مجھ سے کہہ دیتا کہ میں تنویر میاں سے مرید ہو چکا ہوں تو میں مرید کرتا ہی نہیں. ہو چکے تو ہو گئے, اب دوسرا کیا. مگر یہ چالاکی تھی. پوری دنیا اسی وجہ سے اس نے گھوم لیا. افریقہ, ساؤتھ افریقہ, برطانیہ, موریشس, ہر جگہ گھوم لیا. میرا مرید بن گیا. اور اب کہتا ہے کہ میں تو میرے پاس بہت سارے پیر ہیں. میرا باپ پیر ہے, میرے ماموں پیر ہے, گھرنے پیر تو پہلے سے میں رکھے ہوئے. اس لیے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ میرا مرید ہے. اتنی بڑی بےہودگی. تو کچھ نہیں ہے. لڑنا جھڑنا اچھی چیز نہیں, ٹکراؤ اچھی چیز نہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ سب ایسی دیکھتے ہیں ہم نے اپنے پیر سے سمجھ لیا. اور نام لیجیے, ہمارے پیر نے ہم کو بتا دیا ہے اور ان سے ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے. ہم آپ سے رشتہ انہیں کی وجہ سے تھا. جب انہیں سے نہیں رہا تو ہم آپ سے پہچان آپ سے بھی ہے. اگر وہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس نہ آپ بات کریں اور نہ اس مسئلے پر کچھ کریں. آپ سمجھیں آپ کو اپنی WhatsApp کو بچانا اس لیے ہے کہ وہاں بہت مختلف خیال لوگ مختلف محلے میں رہتے ہیں. سمجھا, تو وہ لوگ آپس میں نہ ٹکرانے پائیں. ہم کو سمجھا دیں کہ ہم لوگوں سے یہی ایک راستہ ہے اور ہم کوئی زبردستی کسی کو کھینچ کے تھوڑی لائیں گے. نہیں آؤ ہماری بات مانو, ایسا نہیں. 3 مقدمہ اور ہم صرف دفاع کریں. انہوں نے 3 مقدمے کیے. یہ نا حضرت کے اوپر بھی کر دیا. سنیے, نظامیہ پہ کیا, سیف الاسلام ٹرسٹ پہ کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن حضرت پہ ایک مقدمہ ہے. اب ان کو کیسے ہم برداشت کریں. حضرت نے غدار کر دیا, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اگر ہمارے پیر کے سامنے یا ہمارے باپ کے سامنے کوئی اگر کیس کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض ہے. اس کو برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ اپنا اسٹریٹجی ہے, یہ آپ لوگوں کو عمل کرنا. کیا کیا جھوٹی باتیں اڑانا اور جھوٹے اب یہ جو باپو لوگ ان کے ساتھ ہیں سب بڑے بھولے والے لوگ. ان کو زمانے سے ان کو جو سمجھا دیا مان لیا ہوگا. جب میرے سامنے آئیں گے باپو لوگ جی بابا بات کرنا مشکل ہوگا. ابھی تو خبر ہے نا, چاہے پرانتی والے باپو ہیں یا ابرار باپو ہیں, شوکت باپو ہیں یا XYZ باپو ہیں, وہ ان کو انہوں نے جو بھی سمجھا دیا جس طرح سے انہوں نے سمجھایا, وہ بھی ہوشیار آدمی ہے, کلاکار, سمجھایا انہوں نے. ابرار باپو نے ایک بات کہی نہیں. ایک تو مجھ سے ملنے آئے نہیں شروع میں, جب آئے تو شوکت علی کے ساتھ آئے, کچھ بات نہیں. پھر آنند بھی گیا, وہاں پر بھی نظر آئے تو مجھ سے ٹیلی فون میں پوچھتے ہیں فلاں جہاں
मुझे जाना है, क्या नाम की दावत है मेरी, है ना, पता नहीं वहाँ हम जाएंगे, पिटराज में जाए कि न जाए, सब हम आपसे पूछे। हमने कहा अब तक जो कुछ आपने किया है मुझसे पूछ के किया। जी 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 देखिए बेवकूफ़ी की बात, तो चुप हो गए। हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अपने अपने मतलब से, और तहकीक को जब तक की जाएगी तो पता चलेगा कितने घोटाले इन लोगों ने किए, उसको सब कुछ छुपाने का तरीका ये है कि हमारी बात दूसरों में करने का। अभी राधनपुर गए, इन्होंने संघीय बुनियाद पर प्रोग्राम रखा, मिशन की जमीन, मोदी सदन मिशन के नाम से रजिस्टर्ड जमीन है जिसपे इन्होंने अपनी खानका बनाने का ऐलान किया, ये सब अभी 4-5 दिन पहले, बराबर। अच्छा, कुछ लोग अभी ये फैला रहे हैं कि भाई ये शौकत अली बापू को हजरत ने कहा भाई हसन मियां से मिलोगे तो कोई वादा नहीं है, जब शौकत अली बापू मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल गलत। शौकत अली खुद मिलने आए, मेरा तरीका भगाने का जो है खुद मिलने आए, अपनी बातें कही, मगर जरूरी नहीं कि उनकी सब बात मान भी ले। सुना, हमने भी सुना, उनकी गलतियां बताई कि असल में शय इन्हीं हजरात की वजह से। शौकत अली बापू अपने अशरफी चैनल से 2 जुमला कह दिए थे, ये जो हसन मियां फैला रहे हैं सब गलत, इसके साथ हम नहीं है, हम तो अपने पीर के साथ हैं। नक्शा बदल हो सकता था ना, ये चैनल से आज तक भी नहीं कहा, हजरत से मिल के गए 3 मरतबा है, फिर भी आज तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। चैनल में कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आप ही के साथ हैं, ये उनका पूरा ग्रुप जो है हम आप ही के साथ हैं। तो ठीक है, उसको हमने काटने की भी कोशिश नहीं की, नहीं आप हमारे साथ नहीं, कि उनके साथ नहीं, आप किसी के भी साथ रहें, मगर तो अब तो हमारे लिए एक फर्क बनता है, अपने मुरीदीन से हम बताएं, एक तो मुरीद से मोहसिन आज़म मिशन ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए, ये उनकी गद्दारी की निशानी है, सही बात। ये उनकी गद्दारी, इस निशानी को उठाओ। तो तुम्हारे पास तो बहुत से ट्रस्ट है, उससे काम लो। अब मेरे मिल्लत ट्रस्ट है, सूफी मिल्लत ट्रस्ट है, आप दीन का काम उससे भी ले सकते हो, कोई नया ही चीज काम करके दे सकते हो, वही क्यों? हमने मुहद्दिस आज़म मिशन खत्म किया, मोहसिन आज़म, ये टकराव वाली बात है, क्या जरूरत थी मोहसिन आज़म की? जब आपके पास 2-4 और तंजीमें हैं, उसमें से लगा देते, चलो खत्म, ये भी खत्म हो गया। इसलिए कि जो मुखफ़फ़ मुहद्दिस आज़म मिशन का, वही मोहसिन आज़म के मिशन का मुखफ़फ़ वही है, मोदी सदन मिशन मोहसिन आज़म इख्तिलाफ की वजह से हम लोग उसको डिसॉल्व कर रहे हैं कि सैकुल इस्लाम ट्रस्ट वर्सेस मोहसिन। अच्छा, और उसकी वजह हाँ क्लियर था, उसको डिसॉल्व भी करने की वजह ये अपने मुरीदों में टकराव हुआ था। ये हुआ ना, अभी जो भी मोहसिन आज़म मिशन में जिसको भी लिया वो हजरत के मुरीद है, मतलब इनकी जंग डायरेक्ट हजरत से है, अपने हमजामिया से नहीं है, जो हमजामिया को बस ये लोग अपने के सामने रखते हैं कि हमजामिया से हमारी जंग, हमजामिया से जंग नहीं है, जंग डायरेक्ट हजरत सैकुल इस्लाम से है। ये अपने समझने की जरूरत है कि ये हमारे पीर के खिलाफ एक जंग खड़ी की है, तो हमको उससे हमारे बचना है, मोहसिन आज़म से भी बचना और इनसे भी बचना है। तो इन्होंने जो कहा ना कि हमजा मियाँ के साथ हमजा मियाँ ने यूं किया, शकलन मियाँ ने यूं किया, करीम मियाँ ने, वो करीम मियाँ ने, ये वो सब तो खाली बातें हैं। बातें असल ये है, वो सैकुल इस्लाम से जंग करेंगे तो गुजरात से खत्म हो जाएंगे। अगर ऐलान कर देंगे मेरी जंग सैकुल इस्लाम से, या सैकुल इस्लाम अगर कह देते हैं हजरत हमारे कि वो मेरे साथ जंग कर रहे हैं, तो ये पनप नहीं सकते अपनी गुजरात की धरती पे। लेकिन वो ये नहीं करते, बहुत होशियार आदमी है, या उनके मुशीरकार बहुत एडवाइजर बहुत होशियार है, जो उनको ये कहने पे
रोक रहे हैं कि तुम सेकुलर इस्लाम से डायरेक्ट जंग कर रहे हो तो जंग बताओ, वो नहीं बता सकते। अगर वो बता दिया तो गुजरात से साफ नहीं कर देंगे हम लोग, कदम भी नहीं रख सकते गुजरात में इंशाअल्लाह ताला। ये सब हम जो हजरत के मुरीद यानी हम सब भाई भाई, हम लोगों का फर्ज अब इनको बाहर करो, मोहसिन आजम मिशन बंद करो, इनको बाहर करो। ये जो आपने सोचा ना कि नहीं घुसने देना, बहुत सही। हम ये राजनपुर से बैठे हैं फजल भाई, राजनपुर की कोई मस्जिद में हमने उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। फिर उनका मोहसिन आजम के जो प्रेसिडेंट घांची है, उनके महल्ले में एक छोटी सी मस्जिद है घांचियों की, उसमें उन्होंने नमाज पढ़ाई। उनके मोहल्ले के अंदर थी, वो घांची जिनके साथ थे। इन्होंने क्या करा, हजरत के सारे आदमियों को हटा दिया, मोदी आजम मिशन में थे सीनियर मोस्ट, खुद के आदमी भर दिए। तो अब वो मोहसिन ने अब मोदी आजम मिशन में जो इतने भी आदमी थे वो इनके ही आदमी थे। इन्होंने फौरन मोहसिन आजम मिशन बनाया और वो सब आदमी को वहां से वहां ट्रांसफर कर दिए। जो पुराने आज भी हैं वो नहीं गए, वो हजरत, हम हजरत की प्रॉपर्टी, हम हजरत की मिल्कियत है, हम क्यों जाएंगे। तो ये आप लोगों के बोरसत में भी इसको खास ख्याल रख के इसको फैलाओ। जो हजरत से आप सुन चुके हो, आज रूबरू बैठ के सुना है, जो हजरत की बातें आपने समझी है। હવે આપણે મકબૂલ क्या करना है कि हजरत का हुक्म सर आप ऊपर रखना का तेरे इन सबको कह देना का कि मैं रू बड़ू बैठने जाऊँ ओला चाचा जाने कहेंगे ओला चाचा का भरजल आया मेरे से ना के बाद तो ही दिसंबर को मुझे तकलीफ तो ही दिसंबर को हमजा मियाँ का प्रोग्राम है, इसमें तकलीफ दे रही लोग की ओला चाचा कहते चले हूँ ट्रस्ट का प्रमुख हूँ, जाना कहूँगा तो विरोध होगा मेरा। ठीक है, सीनियर मोस्ट आदमी जो आपके वहां के बड़े हैं उनसे कहिए कि हजरत ने ये फरमाया। मैं तीनों को कह दिया ये वस्तु हमारे घर दावत भी दो, हमारे घर मस्जिद में नहीं, मस्जिद में ना हमारे ये हमारे તમારે સંગત બે જ બાત છે, ફરી તમારે घर में दावत वहाँ भी गया था विरोध में मस्जिद के अंदर दावत इबादुल्ला का वहां है ना, इबादुल्ला मेरा फोन नहीं उठा था, 4 दिन से मैं ट्राई करता हूँ। तूने कैसे दावत रखी, तू तो हजरत का पुराना खलीफा है, इबादुल्ला हाफिज है और हजरत के बहुत तुम पर मेहरबानी आ रही है। अब देखो शौकत भी मेरे से ना बोला है, बाबा बैठा पे इधर के गले में कोचू के गले में पटेल आ गए। हाँ पटेल आ गए, हजरत तो फरमाया वही, अभी आपने समझा नहीं, वो पटेल आगे नहीं समझा है हजरत पटेल दरगाह पे इमाम जो करते हो खतरे में आज अपने जितने बैठे इसमें से सब बैठे थोड़ा समझते पर आगे में बाजार समझते इनके कैसा चलना क्या करना, एक वस्तु पब्लिक को कैसी करनी, अपने तो मानो कि एक वस्तु थोड़ा बहुत समझते एक बात है। सही बात। तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, आज सीधा रूबरू हजरत के पास ही बैठ कर समझ लिया, हजरत से डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बात ही नहीं। तकरारी था हजरत कि यानी माहौल इस तरह का था कि जैसे झगड़ा होगा इस तरीके से।